بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی ایمان افروز اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب کے لیے لے کر آئے ہیں آج کا سبق۔ عنوان: اسلام میں زنا کرنے والے پر کیا حکم ہے؟ تفصیلی مطالعہ۔ تمہید: اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کی روحانی، جسمانی اور سماجی زندگی کے تمام پہلوؤں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام میں زنا، غیر فطری و ناجائز جنسی تعلقات کو سختی سے منع کیا گیا ہے اور اسے ایک کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید، احادیث نبویہ اور فقہ اسلامی میں زنا کی حرمت، اس کے اسباب، اس کی سزا اور اس کے معاشرتی اثرات پر مفصل گفتگو موجود ہے۔ باب اول: زنا کی تعریف اور اقسام۔ ایک زنا کی لغوی اور اصطلاحی تعریف۔ لغوی تعریف: زنا عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے غیر اخلاقی یا ناجائز جنسی تعلق۔ اصطلاحی تعریف: اسلامی شریعت میں زنا کا مطلب ہے شادی شدہ یا غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے درمیان نکاح کے بغیر رضامندی یا جبر کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنا۔ دو زنا کی اقسام۔ ایک زینون کامل مباشرت، یہ وہ زنا ہے جو مکمل طور پر جسمانی تعلق پر مشتمل ہو۔ دو زینون نظری، آنکھوں کا زنا غیر محرم کو شہوت سے دیکھنا۔ تین زینون سمیع، کانوں کا زنا فحش باتیں یا گانے سننا۔ چار زینون یدی، ہاتھوں کا زنا شہوت سے کسی غیر محرم کو چھونا۔ پانچ زینون قلبی، دل کا زنا، گناہ کا خیال دل میں رکھنا۔ باب دوم: قرآن مجید میں زنا کی مذمت۔ ایک سورت بنی اسرائیل 17:32۔ ترجمہ: اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ دو سورت نور 24:2۔ ترجمہ: زانی عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ تین زنا کا انجام آخرت میں۔ قرآن میں زانیوں کے لیے عذاب جہنم کا ذکر کیا گیا ہے۔ ترجمہ: اور قیامت کے دن وہ شدید ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ باب سوم: احادیث نبویہ میں زنا کی حرمت۔ ایک بخاری و مسلم کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب انسان زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ دو زنا اور معاشرتی بگاڑ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کسی قوم میں زنا عام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان پر ایسی بیماریاں نازل فرماتا ہے جو ان سے پہلے لوگوں میں نہ تھیں۔ تین شب معراج کا منظر۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے دیکھا کہ زانی مردوں اور عورتوں کو ایک تندور میں عذاب دیا جا رہا ہے جس میں نیچے سے آگ بھڑک رہی تھی اور وہ چیخ رہے تھے۔ باب چہارم: زنا کی سزا حد۔ اسلامی قانون کے مطابق ایک غیر شادی شدہ زانی کی سزا 100 کوڑے، قرآن کے مطابق۔ جلاوطنی، امام شافعی و امام مالک کے مطابق۔ دو شادی شدہ زانی کی سزا رجم، سنگساری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادی شدہ زانی کو رجم کیا گیا۔ تین شہادت کی شرائط۔ 4 عادل مرد گواہ درکار ہے۔ ہر گواہ کو واقعے کو خود دیکھنا ضروری ہے۔ باب پنجم: توبہ کا دروازہ اور اصلاح کا راستہ۔ اسلام میں گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ ترجمہ: بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ الزمر 53۔ توبہ کی شرائط: 1 گناہ پر ندامت۔ 2 گناہ کو چھوڑ دینا۔ 3 آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ۔ 4 اگر کسی کا حق لیا ہو تو اسے واپس کرنا۔ باب ششم: زنا سے بچاؤ کے اسلامی طریقے۔ 1 نکاح کو آسان بنایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت کو چھوڑا وہ ہم میں سین نہیں۔ 2 پردے کا نظام قائم ہو۔ 3 مخلوط محفلوں سے اجتناب۔ 4 نگاہوں کو نیچا رکھنا۔ ترجمہ:
مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ 5 فحش مواد اور ماحول سے بچاؤ۔ باب ہفتم زنا کے معاشرتی اثرات۔ 1 خاندانی نظام کی تباہی۔ 2 ناجائز اولاد کی پیدائش۔ 3 عزت و ناموس کا خاتمہ۔ 4 بیماریاں، ایڈز وغیرہ۔ 5 طلاق کی شرح میں اضافہ۔ باب ہشتم اسلامی معاشرے کی ذمہ داریاں۔ 1 اسلامی تعلیمات کو فروغ دینا۔ 2 فحاشی کے ذرائع، میڈیا، فلمیں، نیٹ پر پابندی۔ 3 علماء اور والدین کا کردار۔ 4 نوجوانوں کی تربیت اور رہنمائی۔ 5 شادیوں کو آسان بنانا۔ باب نہم مغربی نظریہ اور اسلامی نظریہ کا تقابل۔ اسلام زنا کو ایک اخلاقی جرم اور معاشرتی ناسور سمجھتا ہے، جبکہ مغرب میں اکثر ممالک میں اسے ذاتی آزادی مانا جاتا ہے۔ یہی نظریاتی فرق تباہی کا سبب ہے۔ باب دہم زنا کی روک تھام کے لیے عملی تجاویز۔ 1 قرآن و سنت کی تعلیم عام کی جائے۔ 2 اسلامی نظام عدل نافذ ہو۔ 3 فحش ویب سائٹس اور سوشل میڈیا پر کنٹرول۔ 4 نوجوانوں کے لیے نکاح فنڈ۔ 5 دینی تربیتی کیمپ اور لیکچرز۔ نتیجہ: اسلام زنا کو صرف ایک انفرادی گناہ نہیں سمجھتا بلکہ اسے معاشرے کے لیے ایک سنگین خطرہ تصور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت، حق اور طہارت کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور زنا ان تمام اعلیٰ صفات کو پامال کرتا ہے۔ اگر امت مسلمہ واقعی کامیابی چاہتی ہے تو اسے زنا جیسے گناہوں سے بچنے اور بچانے کے لیے اجتماعی کوشش کرنی ہوگی۔ اس طرح کے اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔